ناول دلبر پیا، تحریر ہما قریشی، قسط نمبر 5۔ مساجد سے بلند ہوتی اللہ اکبر کی صدائیں سماعتوں سے ٹکراتی رب تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہی تھی۔ فجر کا وقت تھا۔ گھر کے سبھی مرد باجماعت نماز ادا کرنے کی غرض سے مسجدوں کی جانب قدم بڑھا رہے تھے، جبکہ خواتین نے گھروں میں ہی نماز کا اہتمام کیا تھا۔ طوبیٰ اور موسیٰ ساری رات باہر گزار کر فجر سے کچھ دیر قبل ہی گھر واپس لوٹے تھے۔ موسیٰ نے سوچا تھا کہ وہ رات کسی ہوٹل میں گزار لے گا، مگر طوبیٰ کی ہمراہی میں اسے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا، اور ساری رات بس سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے ہی گزر گئی تھی، اور اب طوبیٰ کی ضد پر وہ سیدھے گھر ہی آئے تھے۔ وہ بیڈ پر لیٹتے ہی سو گیا تھا۔ کمرہ ایئر کنڈیشن کی کولنگ کے باعث چلڈ ہو رہا تھا۔ طوبیٰ وضو کی غرض سے واش روم میں تھی۔ چند منٹوں بعد وہ باہر آئی تو موسیٰ کو اس وقت سوتا دیکھ اس کی پیشانی کے بلوں میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ ایک گہری سانس بھرتی نزدیک آئی۔ موسیٰ، اس نے نرمی سے پکارا، مگر وہ ابھی تک سو ہی رہا تھا۔ موسیٰ اٹھ جائیں، پہلے نماز ادا کر لیں ورنہ وقت نکل جائے گا، طوبیٰ نے ہولے سے کہا۔ موسیٰ، کیا ہوا؟ وہ جو اوندھے منہ سو رہا تھا، نیند ڈسٹرب ہونے پر بیزار ہوا۔ نماز پڑھ لیں۔ موسیٰ نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ نماز؟ طوبیٰ نے ایک بار پھر لفظ دہرائے۔ موسیٰ نے بغور اس کا جائزہ لیا تھا، جو گلابی جوڑے میں ایک کھلی کھلی سی نازک گلاب لگ رہی تھی۔ ضروری ہے کیا؟ اسے انکار کرنا اچھا نہیں لگا۔ ہے تو، مگر دل کا راضی ہونا بھی ضروری ہے۔ اب وہ قدم بڑھاتی، مسلح اٹھا کر ایک طرف کو بچھاتی، نیت باندھنے ہی لگی تھی، جبھی وہ ضد چھوتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کپڑوں کی بے ترتیبی شکنیں ہاتھ سے دور کی تھی۔ وہ ہولے سے مسکرائی۔ میں انتظار کر رہی ہوں۔ وہ منہ بنا گیا۔ کہاں وہ گرینڈ پا کے بے حد اصرار پر جمعے کے جمعے نماز ادا کرنے والا؟ فجر کی نماز تو شاید بچپن میں کبھی پڑھی ہو، اسے ڈھنگ سے یاد بھی نہیں تھا۔ یہاں نہیں، مجھ سے آگے۔ اسے ساتھ ہی کھڑا ہوتا دیکھ اس نے ٹوکا، اور وہ بغیر سوال کیے اس کی بات پر عمل کر گیا۔ فجر کی 2 سنت اور 2 فرض پڑھ کر بندے کا دماغ تازہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے گا، آپ اچھا محسوس کریں گے۔ وہ بہت خوبصورتی سے بغیر شرمندہ کیے اس کی الجھن دور کر گئی تھی، وگرنہ وہ تو بھول ہی گیا تھا۔ موسیٰ کی امامت میں دونوں نے ساتھ ہی نماز ادا کی تھی، اور یہ لمحہ ان دونوں کی ہی زندگی کے خوبصورت لمحات میں سے ایک ہونے والا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ نماز ادا کرنے کے بعد اسے کمرے سے باہر نکلتا دیکھ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ اوپر چھت پر۔ وہ ایک لمحے میں سمجھ گیا تھا وہ کہاں جا رہی تھی۔ میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ وہ جھٹ کھڑا ہو گیا تھا۔ اب نیند تو کیا ہی آنی تھی، آ جائے۔ وہ سر پر دوپٹہ ڈالتی ساتھ ہی آگے بڑھی تھی۔ وہ گھر کی چھت پر موجود تھے۔ موسیٰ نے ارد گرد میں نگاہ گھمائی تو ان کے گھر کی دیواریں اچھی خاصی اونچی تھیں کہ کسی دوسرے کی نظر اس طرف نہیں پڑ سکتی تھی، البتہ آنگن کا منظر واضح تھا۔ موسیٰ نے مسکرا کر طوبیٰ کی جانب دیکھا تھا، جو ناک چڑھائے اپنے کبوتروں کو دانہ پانی ڈالتی، نہ جانے کون سے راز و نیاز کرنے میں مصروف تھی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اس نے ذرا دلچسپی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، بس یہ اداس ہو رہے۔ ان سے زیادہ وہ خود اداس دکھائی دے رہی تھی۔ کیوں؟ اس نے ٹراؤزر چٹکیوں میں بھر کر ذرا اونچا کرتے پنجوں کے بل پاس بیٹھتے استفساریہ سوال کیا تھا۔ کیونکہ کچھ دن میں ہم یہاں سے چلے جائیں گے نا، وہ اداسی سے بولی، جبکہ پنجرے کے پار قید کبوتروں کی گٹرگو ہنوز برقرار تھی۔ اوہ ہو میری سندریا، اتنا اداس کیوں ہو رہی ہیں آپ؟ انہیں ساتھ لے چلیے گا۔ اس نے گویا اس کی مشکل حل کر دی تھی۔ طوبیٰ نے ذرا لب چبا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ آپ کا گھر بھی بنا لیں گے یار، آپ تو فضول میں پریشان ہو رہی ہیں۔ اس نے یوں ہی اسے حصار میں لیا تھا، جو گھر کی چھت پر اس بے باکی کے مظاہرے پر ذرا سٹپٹائی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کے بدک کر دور ہونے پر وہ حیران ہوا۔ آخر اس نے ایسا کیا کر دیا تھا؟ وہ ہم چھت پر ہے نا، گھر کا کوئی فرد اس طرف آ گیا تو اچھا نہیں لگتا۔ وہ سمجھ کر سر ہلاتا گہری سانس بھر کر فاصلے پر ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اب وہ پیڑ پودوں کی جانب رخ کرتا، صبح کے پرکیف منظر سے آنکھوں کو سیراب کرتا گہری گہری سانسیں بھر رہا تھا، جبکہ طوبیٰ محویت سے اپنے کام میں مگن تھی۔ اب صبح کا ملگجا سا اندھیرا چھٹ چکا تھا اور سورج کی روشن کرنیں پر پھیلانے کو تھی۔ موسیٰ، اس کی آواز پر وہ چونکا اور پھر رخ پلٹا۔ کیا آپ نے ہمیں یہاں چھت پر دیکھا تھا؟
وہ آج بھی دوپٹہ گلے میں ڈالے ہوئے تھے۔ اس نے محض ہنکار بھری۔ جبھی آپ نے بغیر دوپٹے کے دیکھا تھا۔ یہاں تو ہم زیادہ تر اس چھجے کے نیچے ہوتے ہیں، کسی کی نظر نہیں پڑتی تو ہم آرام سے اپنا کام کرتے ہیں۔ آپ یقیناً ہمارے تعاقب میں اوپر آئے ہوں گے۔ اس نے مشکوک نظروں سے گھورا۔ ہاں نہیں، وہ وہاں کمرہ ہے نا، وہاں سے آپ صاف نظر آتی ہیں۔ اس نے اشارہ کیا۔ اچھا وہ سمجھ کر سر ہلا گئی۔ وہ بھائی کا روم ہے، وہاں کوئی نہیں رہتا۔ آپ کو رہنے کو دیا تھا، مجھے دیکھنے کے لیے نہیں۔ وہ ذرا اترائی تھی۔ وہ کل کے بعد اب مزید اسے شرمندہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ موسیٰ مسکرا دیا۔ جبھی اس کا موبائل تھرتھرایا تھا، وہ ایک طرف کو ہوا۔ کیا ہو گیا ہے گرینڈ پا؟ اس گھر میں بھی انسان ہی رہتے ہیں، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں یہاں انکمفرٹیبل ہوں؟ وہ ان کا ساتھ چلنے کا تقاضا سن ضد ہوا۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی بہو سے بات کر رہا ہوں۔ 1-2 روز میں لکھنؤ واپس آ رہا ہوں، مگر فی الحال میں اسے گھر ساتھ نہیں لاؤں گا، اس نے سختی سے کہا تھا۔ طوبہ نے چھمبے سے اس کی آواز میں سختی محسوس کی تھی۔ کل سے اب تک اس کا سخت لہجہ نرم تھا۔ کیا آپ کہیں جا رہے ہیں؟ وہ اپنی سوچوں میں غرق تھا جبھی عقب سے طوبہ کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ میں نہیں، ہم۔ اس نے رخ پلٹتے تصحیح کی۔ لیکن بابا نے کہا تھا آپ کو اس روز یہی ہیں، اس نے ذرا پریشانی سے کہا۔ آپ یہاں کچھ دن ٹھہرنا چاہتی ہیں؟ موسیٰ نے پرسوچ لہجے میں پوچھا۔ جی، میرا مطلب ہے آپ کے ساتھ۔ ماں کی تنبیہ یاد آنے پر جلدی سے کہا۔ میں آج شام واپس جا رہا ہوں، آپ یہاں کچھ دن ٹھہر سکتی ہیں جب تک ہمارے گھر کا انتظام نہیں ہو جاتا۔ اس نے لاپرواہ انداز میں نگاہیں ادھر ادھر چلائی تھیں۔ تو آپ کہاں رہیں گے؟ اسے فکر ہوئی۔ جناب، ہم تو مرد ذات ہیں، کہیں بھی بستر لگا کر سو جائیں گے۔ اس نے شرارت سے لب دبائے۔ کیا؟ نہیں موسیٰ، آپ یہاں ٹھہر جائیں نا، یہ بھی تو آپ کا ہی گھر ہے اب۔ اسے پریشانی ہوئی تھی اور ساتھ صدمہ بھی۔ کیا واقعی اس کے پاس گھر نہیں تھا؟ ارے یار، مذاق کر رہا تھا، مجھے کل ہر حال میں آفس جانا ہے، کچھ اہم میٹنگز ہیں جو میں نہیں چھوڑ سکتا، مگر آپ فکر نہ کریں، جب تک ہمارا گھر تیار نہیں ہو جاتا آپ یہاں ٹھہر سکتی ہیں، میں ملنے آتا رہوں گا۔ وہ اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو ہم بھی ساتھ ہی چلتے ہیں نا، آپ کو آفس جانا ہوگا تو پھر آپ اکیلے، میرا مطلب آپ کو ناشتہ بھی تو دینا ہوگا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا جواز پیش کرے۔ سوچ لیں، میں تو کسی ڈھابہ ہوٹل میں قیام کروں گا۔ اس کے تاثرات دیکھ اسے ایک بار پھر شرارت سوجی تھی۔ ڈھابہ ہوٹل؟ اس نے لب چبائے۔ ظاہر ہے یار، اب آپ کا شوہر اتنا امیر تو ہرگز نہیں کہ آپ کو 5 اسٹار ہوٹل میں لے کر جائے، جتنے پیسے اتنی عیاشی۔ اب وہ 2 قدم چلتا مزید نزدیک چلایا تھا۔ سبز رنگ آنکھوں پر لینسز چڑھے ہونے کے باعث رنگ بدلا محسوس ہوا تھا۔ یہ آپ کی آنکھوں کا اصلی رنگ ہے؟ قریب سے دیکھنے پر اس نے چھمبے سے پوچھا۔ جی، اتفاق سے۔ طوبہ ہولے سے مسکرائی۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کی آنکھوں کی وجہ سے آپ انگریز ٹائپ لگتے ہیں، ہمارے ایشینز کی آنکھیں اتنی کلرفل نہیں ہوتی نا۔ موسیٰ کے لبوں کی مسکراہٹ پل میں غائب ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ اسے لب بھیجتا دیکھ حیران ہوئی۔ میری آنکھیں میری موم پر گئی ہیں، ان کی آئز کا کلر گرین ہی تھا۔ وہ سر ہلا گئے۔ تو پھر آپ ساتھ چل رہی ہیں کیا؟ وہ پھر بات کا سلسلہ وہیں سے جوڑ گیا تھا۔ مگر موسیٰ، ہم کیسے؟ وہ پریشان ہی ہو گئی تھی۔ پریشان نہیں ہوں، آپ یہاں آرام سے رہیں، میں کل میٹنگ نپٹا کر واپس آ جاؤں گا۔ وہ مزید کسی بحث کا ارادہ ترک کر گئی تھی۔ ارے واہ نوشے میاں، ہم تو سمجھ رہے تھے آپ لمبی تان کر سو رہے ہوں گے، مگر یہاں تو الگ ہی منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ ذیشان جو انہیں چھت پر دیکھ ذرا چونکا تھا، پھر شرارت سے بولا۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وہ میں نیچے جا رہی ہوں، ناشتے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ موسیٰ کی ہمراہی میں وہ اپنے کسی گھر کے فرد کے روبرو تھی۔ آپ ہی جھجک سی آڑے آئی تھی۔ سر پر دوپٹہ لیتی وہ تیزی سے بھاگی تھی۔ وعلیکم السلام، جاؤ اور ایک کام کرو، موسیٰ کے لیے پراٹھے وغیرہ تیار کرو، آج موسیٰ کا ناشتہ تگڑا ہونا چاہیے۔ وہ جان کر شرارت سے بولا۔ اس نے گھور کر دیکھا۔ اس وقت اپنی شکل لے کر آنا ضروری تھا کیا؟ اچھا خاصا اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا میں۔ وہ ذرا بیزاری سے بولا۔ ویسے یہ شادی کی پہلی صبح چھت پر کبوتروں کے ساتھ کون باتیں کرتا ہے؟ میں نہیں کرتا بھائی، لیکن میری سندریا کی تو ان میں جان بستی ہے نا۔
وہ ایک بار پھر پنجرے کے پاس بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ دونوں باتوں میں مگن تھے۔ موسیٰ نے اس کی خوشی کی خاطر فی الحال اسے یہیں چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کیا میں واقعی موسیٰ کی سندریہ ہوں؟ آئینے کے عین سامنے کھڑی طوبیٰ خود سے مخاطب تھی۔ وہ کوئی اتنی خوبصورت لڑکی ہرگز بھی نہیں تھی، معمولی سی شکل و صورت تھی اور گندمی سی رنگت، مگر موسیٰ کو نہ جانے اس میں ایسا کیا پسند آ گیا تھا۔ اتنا محب ہو کر کیا سوچا جا رہے ہیں؟ وہ اپنی سوچوں میں گم کھڑی تھی جبھی موسیٰ نے کب سے اس پر حساب باندھا تھا۔ کچھ نہیں، وہ ناشتے کا وقت ہو رہا ہے، ہم ممی کی مدد کرانے باورچی خانے میں جا رہے ہیں۔ وہ سٹ پٹا کر دور ہوتی کمرے سے بھاگ گئی تھی، جبکہ موسیٰ تو منہ کھولے ہونک ہی رہ گیا تھا۔ شادی شدہ والی ایک فیلنگ نہیں آئی ابھی تک۔ وہ خود ساختہ بڑبڑاتا شاور لینے کی غرض سے واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ موسیٰ بیٹا، اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ ایک دو روز میں آپ طوبیٰ کو بھی ساتھ ہی لے جاتے۔ وہ اس وقت جانے کے لیے کھڑا تھا جبکہ ہر طرف سے اسے الگ ہی پروٹوکول مل رہا تھا۔ انشاءاللہ انکل، نیکسٹ ٹائم آؤں گا تو طوبیٰ کو اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا۔ وہ دھیمے سے مسکرایا تھا۔ چلو خیر سے جاؤ۔ ماں کے اشارے پر طوبیٰ باہر تک ساتھ ہی آئی تھی۔ امید کروں گا کہ ہماری اگلی ملاقات اتنی فارمل ہرگز نہیں ہوگی۔ وہ سر ہلا گئی۔ ویسے آپ مجھے مس کریں گی؟ وہ سر جھکا گئی۔ چلیں کوئی بات نہیں، بٹ میں آپ کو اور آپ کی رسٹی کو بہت مس کروں گا۔ اللہ حافظ۔ وہ ہلکی مسکراہٹ پاس کرتا گاڑی میں بیٹھتا، کار زن سے بھگا لے گیا تھا، جبکہ طوبیٰ اسے اللہ کی امان میں دیتی گھر میں واپس پلٹ آئی تھی۔ السلام علیکم۔ موسیٰ نے صبح آفس پہنچتے ہی پہلا کام طوبیٰ کو کال کرنے کا کیا تھا۔ گزری رات بڑی بے قراری میں گزری تھی۔ ابھی اسے دسترس میں آئے وقت ہی کتنا ہوا تھا کہ وہ پھر سے دور ہو گئے تھے۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ وہ جواباً گویا ہوا، ساتھ ہی لیپ ٹاپ کی اسکرین سامنے کی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے پہنچ گئے تھے؟ طوبیٰ نے ذرا جھجک کر پوچھا تھا۔ ہاں جی، پہنچ گئے تھے، اب تو آفس بھی پہنچ گئے ہیں۔ اب وہ کوئی میل ٹائپ کر رہا تھا۔ دوسری جانب سے خاموشی چھا گئی۔ موسیٰ، آپ واپس کب آئیں گے؟ اس نے چاروں ناچار سوال کیا۔ آپ کہتی ہیں تو ابھی آ جاتے ہیں۔ چہرے پر ہر درجہ سنجیدگی سجائے وہ ذرا معنی خیزی سے بولا تھا۔ میرا مطلب تھا کہ آپ آج کہیں ڈھابا ہوٹل ٹائپ کی جگہ پر رہنے کا رسک نہ لیں۔ میں نے ذیشان بھائی کو کہا ہے، وہ آپ کے لیے کوئی بہتر بندوبست کر دیں گے۔ دوپٹے کا کونا انگلی پر لپیٹتے اس نے بے چینی سے کہا۔ جانتی ہیں دنیا کا سب سے بڑا رسک کیا ہے؟ وہ بظاہر سنجیدہ ہوتا شرارتی لہجے میں استفساریہ گویا ہوا۔ کیا ہے؟ دوسری جانب طوبیٰ نے ایبرو اٹھا کر نہ سمجھے سے سوال کیا۔ وہ لب دانتوں تلے دبائے آرام دہ انداز میں پیچھے کو ہو کر بیٹھتا۔ کال ویڈیو کال پر سوئچ کر چکا تھا۔ رسک لینا، اور میں یہ رسک پرسوں رات آپ کے ساتھ نکاح نامے پر دستخط کر کے لے چکا ہوں۔ سماعتوں سے ٹکراتی لطیف سی سرگوشی پر طوبیٰ نے دانت پیس کر اسکرین کو گھورا، جس کے وجیح چہرے پر قاتلانہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ آپ اس وقت کہاں ہیں موسیٰ؟ پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھ طوبیٰ نے ذرا چھمبے سے سوال کیا تھا، جبکہ وہ اچھا خاصا کٹ شرٹ میں موجود تھا۔ موسیٰ نے تیزی سے کیمرہ آف کیا تھا۔ آفس میں یار، چلے میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ وہ جلدی سے رابطہ منقطع کر گیا، کیونکہ اب اسے انٹرنیشنل کلائنٹس کی کال آ رہی تھی، جبکہ وہ منہ بسور گئی۔ طوبیٰ بیٹا، وہ رسٹی کو گود میں لیے بیٹھی اداس نظر آ رہی تھی۔ جی بابا۔ وہ فوری سیدھی ہو کر بیٹھی۔ گھر میں اس وقت سناٹا سا چھایا ہوا تھا۔ تایا والے اپنے پوشن میں تھے اور تقریباً سارے مہمان اب گھروں کو رخصت ہو رہے تھے، بس چند ایک تھے جو گھومنے پھرنے نکلے ہوئے تھے۔ بیٹا، موسیٰ سے بات ہوئی آپ کی؟ جہانگیر صاحب کے اچانک سوال پر طوبیٰ سٹپٹا سی گئی تھی۔ جی ہوئی تھی۔ اب وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ بیٹا، میری موسیٰ سے بات ہو گئی ہے، وہ کل آئیں گے آپ کو اپنے ساتھ لے جانے۔ طوبیٰ کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ بیٹی کو رخصت کرنے کے خیال سے جہانگیر صاحب کا دل بار بار بھر کر آ رہا تھا۔ بابا، آپ نے کہا تھا کہ موسیٰ ابھی کچھ روز یہیں رہیں گے۔ وہ ذرا اداس ہوئی تھی۔ کہا تھا بیٹا، موسیٰ راضی بھی ہیں، مگر مجھے ان کے دادا ابو کا فون آیا تھا، وہ راضی نہیں ہیں۔ وہ نکاح کے وقت موسیٰ کی جذباتیت کی وجہ سے خاموش رہے تھے، اور سچ پوچھیں تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ شادی کے بعد موسیٰ کا یہاں رہنا اچھی بات نہیں ہے۔ طوبیٰ سر جھکا گئی۔
ہم جانتے ہیں کہ آپ اس اچانک ہوئی شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، مگر اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں۔ اور شادی کا کیا ہے، جلد یا بدیر ہونی تو تھی ہی۔ وہ موسیٰ کے انکار کی وجہ سے بیٹی کو حقیقت نہیں بتا سکے تھے۔ موسیٰ کا کہنا تھا کہ وہ اسے خود حقیقت سے آگاہ کر دے گا، جیسا آپ کو ٹھیک لگے، مگر ہم ابھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے۔ وہ آنسوؤں سے رونے لگی تھی۔ دل تو میرا بھی نہیں ہے، مگر بیٹا کیا کریں، یہی ریت ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ بیٹی کو ایک دن ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے گھر جانا ہی ہوتا ہے۔ وہ رنجیدہ ہو گئے تھے، جبھی وہ جلدی سے آگے بڑھتی اپنے باپ کے سینے سے لگی تھی۔ موسیٰ، وہ آفس میں سارا دن بیزی رہا تھا، جبھی ابراہیم صاحب دروازہ دھکیل کر آفس میں داخل ہوئے تھے۔ جی؟ وہ چونک کر متوجہ ہوا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں کچھ اندازہ ہے ہمیں کتنا لاس ہوا ہے؟ تمہیں ابھی فوراً US کی فلائٹ لینی ہوگی۔ موسیٰ نے ذرا حیرانگی سے ان کی جانب دیکھا۔ وہاں اسٹیفن اور سارا ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، میں جا کر کیا کروں گا؟ اور لاس تو اب ہو چکا نا؟ موسیٰ نے ذرا ناسمجھی سے دیکھا۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات کبھی تمہارے لیے معنی کیوں نہیں رکھتی ہے؟ تم اس کمپنی کے مالک ہو، US میں بزنس کی بنیاد بھی تم نے رکھی تھی، سو اب اسے لک آفٹر بھی تم ہی کرو گے۔ اگر میری ہیلتھ کا ایشو نہ ہوتا تو میں خود چلا جاتا۔ انہیں موسیٰ کا انکار ناگوار گزرا تھا۔ موسیٰ لبوں پر مٹھی رکھتا خاموش ہو گیا تھا۔ نیکسٹ ویک کی فلائٹ لے لوں گا۔ اسے اب طوبیٰ کی بھی فکر تھی۔ نیکسٹ ویک؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ ابھی جاؤ، میں تمہاری فلائٹ کنفرم کروا رہا ہوں۔ وہاں جا کر دیکھو کہ ہمارے درمیان بلیک شپ کون ہے جو ہمیں مسلسل لاس ہو رہا ہے۔ ابراہیم صاحب بھی اپنی جگہ درست تھے۔ اوکے۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا، ساتھ ہی چاروں ناچار حامی بھری تھی۔ ابراہیم صاحب اس پر ایک تندہی نگاہ ڈالتے آفس سے باہر نکل گئے تھے۔ آج امین ہاؤس میں خاصی گہما گہمی تھی۔ ہر سو خوشیاں رقص کر رہی تھی، جبکہ کوئی تھا جو اپنے کمرے میں دیوار گیر لارج سائز تصویر کے عین سامنے کھڑا ماضی میں کھویا ہوا تھا۔ چاچو، وہ آواز پر چونک گیا، ساتھ ہی آنکھوں میں سمٹ آئے تمام آنسو پوچھ ڈالے تھے۔ جی بیٹا جی؟ وہ ان کے بھائی کا بیٹا تھا۔ آپ کو چچی نیچے بلا رہی ہیں۔ وہ اپنا سر جھٹکتے آنکھیں خشک کر گئے۔ وہ ایک گریسفل پرسنالٹی کے مالک وجیز شخص تھے، جو اس عمر میں بھی خاصے پرکشش اور نوجوان نظر آتے تھے۔ ان کی شادی کے بعد اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ آج ان کے بڑے بھائی کے بیٹے کی شادی تھی۔ چاچو، وہ وہیں ٹھہر گئے تھے اور نگاہیں ایک بار پھر تصویر پر جما لی تھی، جبکہ وہ دوبارہ دروازے کی چوکھٹ تک آیا تھا، مگر اندر آنے کی غلطی ہرگز نہیں کی تھی۔ آ رہا ہوں برخوردار، آ رہا ہوں۔ وہ ذرا رعب سے بولتے اس مسکراتی حسینہ کی تصویر پر ایک آخری نگاہ ڈالتے نیچے کی جانب بڑھے۔ میسا جی؟ وہ عادتاً گول گپے والی ریڑھی کے پاس کھڑی چٹخارے لے رہی تھی۔ حسن کی آواز پر چونکی۔ جی؟ وہ باقاعدہ طور پر ان کی جانب گھومی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ وہی جھجک سی محسوس ہوئی تھی۔ تو کیجیے نا۔ وہ ذرا زیچ ہوئی۔ یہاں نہیں پلیز۔ انہوں نے انکار کرنا چاہا۔ میں کہیں اور نہیں جاؤں گی، اور پلیز مجھے بار بار مخاطب نہ کیا کرے۔ وہ بول کر رخ پھیر گئے، جبکہ وہ خوفزدہ سے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گئے۔ سر شکر تھا یہاں اسٹوڈنٹس کا رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ میسا بچے؟ وہ جو صوفے پر بیٹھی کتابوں کے مطالعے میں غرق تھی اپنے باپ کی آواز پر چونکی۔ وہ آج چھٹی کا دن ہونے کے باعث گھر میں موجود تھے۔ سفاری سوٹ میں ملبوس وہ اس عمر میں بھی خاصے چاق و چوبند نظر آتے تھے۔ جی بابا؟ اس نے کتاب میں نشانی لگا کر پلٹ کر ایک طرف کو رکھ دی تھی۔ بیٹا، ہم نے آپ کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی تھیں۔ بابا؟ بے یقین سی آواز برآمد ہوئی تھی۔ بیٹا، تمہارے تایا کا بیٹا ولی ہے نا؟ بس میں نے تمہاری شادی فکس کر دی ہے۔ تمہارے امتحانات ہو جائیں تو سادگی سے رخصت کر دیں گے۔ انہوں نے بہت آرام سے میسا پر بجلیاں گرائی تھیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دماغ تو جگہ پر ہے نا آپ کا؟ وہ درست لہجے میں چنگھاڑی تھی۔ انہوں نے ناگواری سے اپنی بیوی کو دیکھا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میں اپنی بیٹی سے مخاطب ہوں، انہوں نے ناگوار لہجے میں کہا تھا۔ کون سی بیٹی؟ ہاں، جس کی شادی ایسے طے کر کے آ رہے ہیں جیسے وہ کوئی بھیڑ بکری ہو؟ وہ انتہائی تیز لہجے میں غرائی تھی، جبکہ میسا تو ڈری سہمی سی خاموش بیٹھی تھی۔ تم چپ رہو، کسی غیر کے حوالے نہیں کر رہا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے وہ، انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا۔ تو پھر کیا بیٹی کی مرضی کسی اہمیت کی حامل نہیں ہے؟ ان کا پارا ہائی ہوا تھا۔
میسا کو کبھی میرے کسی فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا. تم بتاؤ میسا بچے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ وہ بیٹی کی جانب گھومے جو بالکل خاموش سی گنگ بیٹھی تھی. میسا بولو منہ سے کہ تمہیں یہ رشتہ قبول نہیں ہے. تمہارا باپ ایک بہت سخت دل بے حس انسان ہے. جب تک منہ سے نہیں کہو گی یہ تمہارے احساسات اور جذبات کی قدر نہیں کرے گا. وہ بیٹی کو خاموش دیکھ اس پر چلائی تھی. چپ کرو تم ذلیل عورت، تم میری بیٹی کو بہکاتی ہو، ورنہ وہ کبھی میرے کسی فیصلے سے انکاری نہیں ہوتی. انہوں نے انہیں پیچھے دھکا دیا تھا. وہ لڑکھڑا کر پیچھے صوفے پر جا گری تھی. ماما. میسا تڑپ کر ماں کی جانب بڑھی تھی. میسا چھوڑو اس بیوقوف عورت کو، تم مجھے اپنی مرضی بتاؤ. تمہیں اس رشتے سے کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا ہے نا؟ میسا کو سمجھ نہ آیا کہ اس کا باپ اس سے مرضی پوچھ رہا تھا یا پھر حکم صادر کر رہا تھا. میسا انکار کر دو، وہ چلائی تھی. تم خاموش رہو بیوقوف عورت، ورنہ ابھی 3 بول بول کر فارغ کر دوں گا. انہوں نے اسے باز رکھنا چاہا. بابا. میسا تڑپ کر رہ گئی تھی. تم بولو میسا. وہ ہمیشہ کی طرح اس کی دھمکی کے بعد خاموشی اختیار کر گئی تھی، جبکہ نگاہوں سے اسے انکار کرنے کا کہہ رہی تھی. میسا بیٹا بولو. اس بار ان کا لہجہ سخت ہوا تھا. وہ کشمکش میں گھری سہمی نگاہوں سے کبھی ماں کو دیکھ رہی تھی تو کبھی باپ کو. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بابا. وہ جلدی سے بولی، کہیں سچ میں اس کا باپ اس کی ماں کو فارغ نہ کر دے، جبکہ اس کی ماں نے دکھ سے آنکھیں موند لی تھی. شاباش میرا بچہ، مجھے آپ سے اسی فرما برداری کی امید تھی. انہوں نے بیٹی کا ماتھا تھپکا اور ایک قہر بھری نگاہ اپنی بیوی پر ڈالی جو بیٹی کو گھور رہی تھی. خبردار، جو میرے خاندان والوں کی طرف سے میری بچی کا دل خراب کیا تو 3 بول کر فارغ کر دوں گا. وہ مزید تڑی لگا کر وہاں سے نکل گئے تھے. یہ تم نے کیا کیا میسا؟ تم نے اپنے باپ کو انکار کیوں نہ کیا؟ وہ درست آمیزی سے چنگھاڑی، جبکہ وہ سسک کر روتی ہوئی ان کے سینے سے جا لگی تھی. مجھے ولی سے شادی نہیں کرنی ماما. وہ مسلسل رو رہی تھی جبکہ وہ بے بسی سے بیٹی کی کمر تھپک رہی تھی. وہ اس وقت ایئرپورٹ پر موجود تھا. کچھ ہی گھنٹوں میں اس کی US کی فلائٹ تھی. طوبہ کو یوں اس طرح اچانک سے اکیلے چھوڑ کر جانے کے لیے دل تو ہرگز نہیں مان رہا تھا، مگر وہ بھی کیا کرتا، مجبور تھا. ہیلو. دوسری جانب سے رابطہ بحال ہوتے ہی اس نے بے چینی کا اظہار کیا. کیسی ہیں طوبہ؟ اس نے سوالیہ انداز میں استفسار کیا. میں ٹھیک ہوں، آپ کہاں ہیں موسیٰ؟ دوسری جانب سے بے چینی سے پوچھا گیا تھا. موسیٰ کے تراشیدہ لبوں پر ایک پیاری اور دلکش مسکان کھل سی گئی تھی. جی میں ٹھیک ہوں، دراصل مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی. وہ ویٹنگ لاؤنج میں آ بیٹھا تھا. جی کہیں. دوسری جانب وہ لب چبا رہی تھی. طوبہ، مجھے کام کے سلسلے میں ایمرجنسی میں دوسرے شہر جانا پڑ رہا ہے. شاید کچھ دنوں تک ہماری بات بھی نہ ہو سکے. آئی ایم ریئلی سوری. مجھے واپس آنا تھا مگر آپ اپنا خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ موسیٰ کی بات سن کر اس کا دل اداس ہو گیا تھا. کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں؟ وہ بھاری دل سے سوالیہ بولی. موسیٰ جو گھڑی میں وقت دیکھ رہا تھا طوبہ کی آواز میں اداسی محسوس کر ٹھہر گیا. دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا تھا. آپ میرا انتظار کریں گی؟ وہ بھاری دل سے سوالیہ گویا ہوا. بابا کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں. دوپٹے کے کونے کو انگلی پر لپیٹتی وہ سوالیہ بولی. انشاءاللہ میں واپس آ جاؤں پھر ہم اپنی زندگی شروع کریں گے. آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اس کا اپنا دل بھی اداس تھا. جبھی وہ تیزی میں جواب دیتا رابطہ منقطع کر گیا. اب تو وہاں جا کر شاید ہی طوبہ سے اس کی بات ہو سکتی. وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کی وجہ سے پریشان ہو. موسیٰ کو گئے آج پورا 1 ماہ ہونے کو آیا تھا. وہ اب تک واپس لوٹ کر نہیں آیا تھا. اب تو جہانگیر صاحب کو بھی فکر لاحق ہوئی تھی. طوبہ اپنی بلی سے باتوں میں مصروف تھی جس کی گندی نظریں آج کل اس کے کبوتروں پر تھیں. صد شکر تھا کہ وہ پنجرے میں تھے، وگرنہ اس کا رسٹی اب تک انہیں مار کر نکل چکا ہوتا. طوبہ. وہ جو رسٹی سے باتوں میں مگن تھی باپ کی آواز پر چونکی. جی بابا. وہ رسٹی کو گود سے اتارتی جہانگیر صاحب کی جانب رخ پھیر گئی جو ذرا مضطرب سے دکھائی دے رہے تھے. موسیٰ سے بات ہوتی ہے آپ کی؟ طوبہ نے ناسمجھی سے باپ کی جانب دیکھا. جی بابا بالکل ہوتی ہے. خیریت؟ اسے باپ کی فکر پر خدشہ لاحق ہوا. یہ سب خیریت ہے، بس ویسے ہی. وہ اپنی لاڈلی کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے. اچھا جاؤ دیکھو تمہاری ماں کیا کر رہی ہے کچن میں. ان سے کہو مجھے 1 کپ چائے تو بنا دیں. انہوں نے اس کی توجہ بھٹکانی چاہی. میں بنا دوں؟ طوبہ نے پیشکش کی.
ضرور بنائیں بھائی، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ذرا اپنی ماں سے گھرداری بھی سیکھ لیں، کچھ دنوں بعد آپ نے باقاعدہ رخصت ہو جانا ہے۔ انہوں نے اپنی نشست چھوڑ کر کھڑے ہوتے بیٹی کا سر تھپ تھپایا۔ اچھا بابا۔ وہ ہمیشہ کی طرح ناک چڑھا گئی تو وہ ہولے سے مسکرا دیے۔ آج حسن بہت ہمت مجتمع کر میسا سے باقاعدہ بات کرنے کی ٹھان چکے تھے، کیونکہ اب ان کی والدہ ماجدہ بھی ان کے لیے رشتے تلاش کرنا شروع کر چکی تھی۔ میسا میری بات سن لیجیے پلیز۔ وہ تو ہمیشہ کی طرح انہیں قریب دیکھ کترا کر نکلنا چاہ رہی تھی، ان کی آواز پر ٹھہر گئی تھی۔ جی کہیے۔ وہ ٹھہرے پر متوازن لہجے میں استفساریہ گویا ہوئی۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ وہ بہت پہلے ہی ان کی پیام دیتی نگاہوں کا مفہوم بھانپ چکی تھی۔ کیا میں آپ کے گھر رشتہ بھیج سکتا ہوں؟ دراصل میں آپ کو اپنی زوجیت میں لینا چاہتا ہوں۔ اس قدر دل دھڑکاتے لہجے پر میسا کی دھڑکنیں بے قابو نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ کیا میں؟ وہ خاموش سی بس ان کا چہرہ تک رہی تھی، جو ان تمام باتوں کے دوران نگاہیں ہنوز جھکائے ہوئے تھے۔ ان کی طرف سے ہوتی پیش قدمی پر وہ ہمیشہ اپنے قدم پیچھے لے لیتی تھی، مگر آج یوں براہ راست ان کا اظہار کرنا میسا کو اندر تک ہلا کر رکھ گیا تھا۔ دل میں میٹھی سی چبھن ہوئی تھی، مگر وہ ڈر گئی تھی، کیونکہ وہ لڑکی سٹینڈ لینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ معذرت کے ساتھ، لیکن میں کسی کی امانت ہوں، جلدی میرے گھر والے میرا رشتہ طے کر دیں گے۔ کچھ ساتیں خاموشی کی نظر ہوئی تھی، پھر میسا کڑے دل سے ذرا سختی سے بولی، ابھی رشتہ طے تو نہیں ہوا نا، اب پلیز ایک بار بات تو کر کے دیکھیں۔ انہوں نے بات کو طول دی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، باہر ڈرائیور ہمارا منتظر ہوگا، اللہ حافظ۔ وہ اپنی جان چھڑانے کو تیزی سے بولتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی، جبکہ حسن صاحب کتنی ہی دیر اسی جگہ پتھر کی مورت بنے کھڑے رہ گئے تھے۔ کاش کہ وہ انہیں کوئی تسلی ہی دے جاتی، کوئی امید ہی دلا دیتی۔ دل مانو کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو جیسے۔ ماما، میسا حسن کی پیش قدمی کے باعث آج سارا دن نہ چاہتے ہوئے بھی بس انہی کو سوچ رہی تھی۔ کل سے ان کے امتحانات شروع ہونے والے تھے، پھر شاید ہی زندگی یہ موقع دوبارہ دیتی۔ جی؟ وہ دوست کے باپ کے ساتھ بزنس ڈنر میں جانے کے لیے ریڈی ہو رہی تھی، بیٹی کی آواز پر نرمی سے بولی، ماما، وہ میری یونیورسٹی میں ایک لڑکا ہے حسن۔ اس نے بہت مشکل سے بولنا شروع کیا۔ شش، خاموش، تمہارے باپ نے سن لیا نا تو قیامت آ جانی ہے۔ وہ میسا کے منہ سے ایسی بات سن اس کی جانب آتی سختی سے بولی، مگر ماما، واپس آ کر بات کریں گے میسا۔ انہوں نے اسے باز رکھا جو مسلسل لب چبا رہی تھی، اور پھر ماں کی آنکھوں میں تنبیہ دیکھ واپس پلٹ آئی۔ جاری ہے۔